خصوصی کرم سے، اس کے خصوصی عنایات سے، اور آقا نامدار مدنی تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم سے، اور خواجہ خواجگاں خواجہ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی سلام اللہ تعالی علیہ کے فیوزات و برکات سے، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سبھی گوشہ درود کے زیر انتظام ماہانہ درس قرآن و مجلس ذکر و دعا میں حاضر ہیں۔ رب کریم جملہ عبادات و حسنات سمیت ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے، اور میرے جتنے بھی دوست ہیں گوشہ درود کے، قبلہ شاہ جی ہیں، محسن بھائی ہیں، علی بھائی ہیں، عاطف بھائی ہیں، یا دیگر جتنے بھی احباب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو ہم سب سمیت اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ خاص خاص میں اپنی طرف سے، چونکہ میں بھی میزبان ہوں، مہمان ہونے کی حیثیت سے میں نہیں آتا، میرا اپنا ڈسٹرکٹ ہے، میرا اپنا شہر ہے، میزبان ہونے کی حیثیت سے قبلہ صاحبزادہ والا شان قبلہ پیر طریقت پیر عطا الرحمان صاحب کا انتہائی شکر گزار، انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی، اور یہ آج کی بات نہیں، جب بھی ہم نے انہیں ریکویسٹ کی ہے یہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لے کے ادھر موسم کی حرارت بھی ہے اور آپ کے ایمان کی حرارت بھی ہے۔ مجھے ایسا کہنے میں کوئی دقت اور دشواری محسوس نہیں ہو رہی کہ موسم کی حرارت آپ کی عشق کی حرارت سے ہار چکی ہے۔ آپ کا عشق، آپ کا ایمان، آپ کا یقین اور آپ کی جو قرآن سے محبت ہے وہ جیت گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کروں گا مختصر وقت کے اندر جو میں نے پنجتن پاک علیہ السلام کی نسبت سے 5 آیات پڑھی ہیں، ان پر مختصر سی تفسیری فوائد گوش گزار کروں گا۔ دعا فرمائیں کہ رب کریم میری زبان پر بھی کلمت الحق جاری فرمائے، اور ہم سب کو سننے، سمجھنے، سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیات میں نے پڑھی، اس سورت کا نام تقریباً ہر مومن جانتا ہے۔ اس سورت کو سورہ یاسین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یاسین اس سورت کا نام ہے، اور مفسرین نے بالاتفاق یہ بات لکھی ہے کہ یہ سورت مکی دور میں نازل ہوئی۔ کون سے دور میں نازل ہوئی؟ مکی دور میں۔ ریویژن کروانے کا، ریپیٹ کروانے کا مدعا فقط اتنا ہے کہ جو بات ہم سنیں ذہن نشین رہے۔ اس سورت کا نام سورہ یاسین ہے، اور یہ مکی دور میں نازل ہوئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اس سورت کے حوالہ سے فرمان موجود ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سورت کو قریب الموت لوگوں کے سامنے اور اپنے مردوں کے لیے پڑھا کرو۔ قریب الموت جو ہیں ان کے لیے، اور جو مردہ ہیں جو چلے گئی ہیں ان کے لیے پڑھا کرو۔ یہ فرمان محدثین نے ارشاد فرمایا۔ آپ نے جو اس کی وضاحت محدثین نے کی، اس فرمان کا مقصد یہ نہیں کہ قریب الموت جو شخص ہے اس کے پاس پڑی جائے اور اس کا سانس جلدی نکل جائے، یہ نیت نہیں ہے، بلکہ جو قریب الموت شخص ہے اس کے پاس جب سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اسے دائمی حیات عطا فرما دے گا۔ اس سورہ یاسین کے ایمان سے، برکات سے اب جو اسے زندگی ملنے والی ہے وہ دائمی زندگی ہے۔ مردہ وہ کہلاتا ہے کہ جس کے قلب کے اندر توحید کی دولت نہ ہو، وہ مردہ ہے۔ جس قلب کے اندر نبوت پر ایمان نہ ہو وہ مردہ ہے۔ جس قلب کے اندر رسالت پر یقین نہ ہو وہ مردہ ہے۔ جس قلب کے اندر، میں جملہ ایک پڑھا رہا، جس قلب کے اندر توحید نہ ہو وہ مردہ، جس قلب کے اندر نبوت و رسالت پر یقین نہ ہو وہ مردہ، جس قلب کے اندر مولا علی کی ولایت پر یقین نہ ہو وہ بھی مردہ۔
گیا اور دم آخر اس پر سختی آ گئی تو سونے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ جس کے قلب کے اندر توحید و نبوت و ولایت کا ایمان پایا جاتا ہے، جب اس کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے گی اسے دائمی حیات مل جاتی ہے۔ مردہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس قلب کے اندر توحید نہ ہو، مردہ تو وہ ہو جاتا ہے کہ جس قلب کے اندر نبوت و رسالت پر ایمان نہ ہو، مردہ تو وہ ہو جاتا ہے کہ جس قلب کے اندر نور ولایت پر یقین نہ ہو۔ نہیں تو ہمارے جتنے بھی اسلاف اولیاء گزرے ہیں دیکھ لو، نام گننا شروع کروں تو ساری رات بیت جائے گی۔ ایک دو نام پہ گزارا کرتا ہوں، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، اور خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار کہ جب وقت وصال تھا پردہ فرما کے چلے گئے تو ان کی پیشانی پہ ایک جملہ لکھا ہوا تھا، یہ اللہ کا حبیب ہے مات فی حب اللہ، جو اللہ کی محبت میں چلا گیا، جن کے قلب کے اندر توحید و نبوت و ولایت پر ایمان پایا جاتا ہے، وہ کب سانس نکلنے کے بعد مردہ ہوتے ہیں، وہ تو آج بھی زندہ ہے۔ آج بھی ہندو ہوں، کافر ہو، عیسائی ہو یا مسلمان ہو، خواجہ ہری کے نعرے بلند کر رہے ہیں۔ آج بھی ایمان والے داتا علی حجویری کو یاد رکھتے ہیں، آج بھی ایمان والے شہباز قلندر کو یاد رکھتے ہیں، آج بھی ایمان والے خواجہ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی کو یاد رکھتے ہیں۔ مردہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے قلوب کے اندر یہ تین نور نہ ہو، جن کے قلوب کے اندر یہ تینوں نور پائے جائیں پھر وہ مردہ نہیں ہوتے۔ ان کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو رب کریم انہیں دائمی حیات عطا فرماتا ہے۔ معاشرے کے اندر ایک غلط فہمی ہے کہ اگر کوئی مر نہ رہا ہو تو سورہ یاسین پڑھ جلدی سانس نکل جائے گی۔ نہیں، سورہ یاسین کے پڑھنے کا مدعا جلدی سانس کے نکلنے کا نہیں ہے، بلکہ اس کی برکات کی وجہ سے رب کریم اسے یہ تینوں نور عطا فرماتا ہے اور اسے دائمی حیات عطا فرماتے ہیں۔ دوسری بات، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ یاسین کو جس نیت سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص، سونے مصطفیٰ کا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اگر کوئی شخص اس نیت سے پڑھتا ہے کہ روز معاشر میری مغفرت ہو جائے، ہے دنیا میں زندہ ایمان کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ، وہ اس نیت سے پڑھتا ہے کہ اے اللہ میں سورہ یاسین کی تلاوت اس لیے کر رہا ہوں کہ روز معاشر تو میری مغفرت فرما دے، تو سونے مصطفیٰ نے فرمایا اس کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کا اعلان فرما دیتا ہے۔ اور تیسری فضائل میں سے تیسری فضیلت میں گوش گزار کرتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ بھی فرمان ہے، کوئی بیماری، پریشانی، دقت، مصیبت، کسی بھی حاجت کے لیے یہ سورہ پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو، بیماری کو، مشکل کو دور فرما دیتا ہے۔ الغرض کہ جس نیت سے یہ سورت پڑھی جائے گی اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو بھر لے آئے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھتا ہے رب کریم اسے 10 قرآن مجید کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنے قرآن مجید کا؟ 10 قرآن مجید کا۔ اور سرکار کی ایک خواہش، ہم اپنے ماں باپ کی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں؟ اپنے استاذ، مرشد، اپنے محب دوست اگر وہ خواہش کر دے تو اسے پورے کرنے کی ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ میرے ماں باپ کی خواہش، میرے دوستوں کی خواہش، میرے مرشد کی خواہش